أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پہلے ایک مرتبہ اس سورت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس سورت کا آج خلاصہ بیان کریں گے اور چند مسائل جو اس سورت سے متعلق ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو تو سیدھے راستے پر۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر۔ انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر تو ہمیں چلا۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک دعا کروائی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا ہے آخر تک۔ تو دعا کرنے کا، مانگنے کا سلیقہ سکھایا اللہ نے کہ مجھ سے مانگو، دعا کرو تو کس طریقے سے کرو۔ تو دیکھیں اس سورت کی ترتیب کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع کی 3 آیتوں میں اپنی حمد و ثنا کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت بھی اللہ کی تعریف میں ہے، دوسری آیت میں بھی اللہ کی تعریف ہے، تیسری آیت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان جب بھی اللہ سے مانگے پہلے اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ تو مالک ہے، اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو سب کو پالنے والا ہے، اے اللہ تو تیرے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ اللہ کی تعریفیں جتنی کر سکتا ہے کرے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس 5ویں آیت کے اندر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وفاداری کا حلف لیا ہے کہ انسان اپنی وفاداری کا حلف بھی اٹھائے کہ اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے وفادار رہیں گے۔ تو انسان جب دعا کرے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر بہت احسانات ہیں۔ اللہ کے بعد ہمارا محسن، سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا احسان کرنے والا ہم پر وہ ہمارا نبی ہے
کہ سب سے پہلے تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی عطا فرمایا، پھر نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ تو اس لیے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے دعا کے اندر، اور اس کے بعد دعا میں نبی پر درود پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان اپنی وفاداری کا اقرار اور اظہار کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرا وفادار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا ہی رہوں گا، تیرے سوا کسی کے سامنے نہ سر جھکاؤں گا اور نہ کسی کی عبادت کروں گا، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ سچا ہوں اے اللہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہم مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، کہ انسان دعا میں یہ بھی کہے کہ اے اللہ تجھی پر میرا بھروسہ ہے، تو ہی میرا آخری سہارا ہے، کہ تیرے سہارے کے علاوہ کوئی میرا دنیا میں سہارا نہیں کہ جس کو میں مضبوطی سے پکڑوں اور جو میری ہر حاجت کو پورا کر سکے۔ تو ہر مشکل کو کھولنے والا ہے، تو ہر حاجت کو پوری کر سکتا ہے، ہر ضرورت کو میری تو پوری کر سکتا ہے۔ اصل مشکل کشا، حاجت روا، حقیقی طور پر یا اللہ آپ ہی ہیں، آپ کے سوا جتنے بھی سہارے دنیا میں ہیں وہ سب کمزور ہیں، وہ سب کمزور ہیں۔ مضبوط سہارا صرف اللہ کا سہارا، کہ جو انسان کے ساتھ ایسا وفادار ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب تک مرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی دم انسان کو بھوکا نہیں مارتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پال رہے ہیں، پال رہے ہیں، پال رہے ہیں۔ حالانکہ انسان اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک بھی کر رہے ہیں بہت سارے انسان، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی انسان کے بارے میں کہ یہ دوزخ میں جائے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو نوازنا چاہتے ہیں، جبھی تو پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا، جبھی تو دین عطا فرمایا۔ تو دعا کرنے میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد درود پڑھا جائے نبی پر، اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ انسان اپنی وفاداری کا اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور تجھی سے آج بھی مدد مانگ رہا ہوں، آئندہ بھی آپ ہی سے مدد مانگوں گا، کہ مدد تو کرنے والی آپ ہی کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اب یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی ہدایت والی سکھائی کہ صراط مستقیم کی ہدایت مجھ سے مانگو۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی کہ یہ انسان کے دنیا اور آخرت سب کاموں کے لیے یہ دعا ہے، دنیا اور آخرت سب کاموں کے لیے یہ دعا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کا بھی کوئی کام مجھ سے خراب نہ ہو اور آخرت کے کسی کام میں بھی میں غلط رستے پہ نہ چلوں، بلکہ دنیا میں بھی میں سیدھے رستے پر ہر کام میں صحیح طریقے سے کروں، سیدھے طریقے سے کروں، کوئی کام میرا خراب نہ ہو، اور جو میرا مقصود ہے وہ مجھے حاصل ہو ہر کام میں۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتلا، جو بھی میں کام کروں اس میں سیدھا راستہ بتا، کاروبار کروں تو کاروبار کا بھی سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پر چلا، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر تو مجھے چلا، کاروبار میں بھی، شادی غمی میں بھی، موت میت، گھر بار میں، دوستوں کے ساتھ اور انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے ہر معاملے میں انسان سیدھا راستہ چاہتا ہے۔ سیدھا راستہ انسان کیوں چاہتا ہے؟ کہ انسان جب سیدھا راستہ، سیدھا طریقہ، صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کو اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور ہر انسان اپنے مقصد کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے میرا مقصد حاصل ہو۔ کوئی بھی کام کرے کسی مقصد سے ہی کرتا ہے، بغیر مقصد کے تو انسان کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اپنا مقصد انسان کو تبھی حاصل ہوتا ہے جب اسی طریقے سے اس کام کو کیا جائے جو اس کام کے کرنے کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ، سیدھا طریقہ۔ تو سیدھا طریقہ دنیا اور آخرت کے حساب سے اگر ہم مسلمان ہیں، ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمارے لیے سیدھا راستہ دین کا راستہ ہے۔ بس کاروبار ہو، گھر بار ہو، یا نوکری پیشہ افراد ہیں، ملازمت پیشہ افراد ہیں، ہر معاملے میں انسان دین کا راستہ اختیار کرے تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا مانگنے کا حکم دیا کہ جس میں دنیا کے سارے کام بھی سیدھے ہو جائیں اور آخرت کے سارے کام بھی سیدھے ہو جائیں، اور انسان کو
مقصد حاصل ہو جائے اللہ کی رضا اور جنت۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اشارہ دیا صراط الذین انعمت علیہم کے اندر، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، یعنی انعام یافتہ لوگوں کا راستے پر چلنے کا مطلب میں نے بتایا تھا پہلے درس میں، کہ کسی کے راستے پر چلنے کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے والد کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، یہ تو فلاں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، مطلب اس نے تو اس کا طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر تو ہمیں چلا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ ان کے نقش قدم کیا ہیں؟ سنت کے طریقے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے جو ہمیں طریقے سکھائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سنت طریقے ہیں۔ تو سنت طریقوں پر جو چل رہا ہے وہ نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اسی لیے وہ جیسے ایک بزرگ کا شعر بھی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، کہ اب اپنے نبی کے طرز پر چلو گے، اپنے نبی کے طریقے پر چلو گے، اپنے نبی کی سنتوں پر چلو گے تو یہ راستہ جو ہے، یہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ انسان سنت راستے پر چلے تو اللہ سے مل جاتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دعا سکھائی ہے کہ سیدھا راستہ تو انعام یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والا راستہ ہے، کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ جب ایک طریقہ سکھا دیا، ایک راستہ بتا دیا، تو دوسرے راستوں سے منع بھی کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مغضوب علیہم یعنی یہودی اور ضالین یعنی عیسائی، نہ یہودیوں کے راستے پر چلا نہ عیسائیوں کے راستے پر چلا، ان کے نقش قدم پر ہمیں نہ چلا، بلکہ ہمیں تو نبی کے نقش قدم پر چلا، ہمیں تو شہیدوں کے نقش قدم پر چلا، ہمیں تو نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس آیت سے ہمیں تقلید کی دلیل بھی ملتی ہے کہ انسان کو تقلید اختیار کرنی چاہیے، کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے نقش قدم، ان کے طریقے کو جب پکڑے گا تو یہ ان کی اتباع کر رہا ہے، ان کی تقلید کر رہا ہے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہا ہے، اپنی مرضی سے کوئی راستہ نہیں تلاش کر رہا۔ تقلید کہتے ہیں کہ دوسرے کی بات کو مان لینا بھلے دلیل طلب کیے بغیر، اس سے دلیل نہ مانگے کہ آپ مجھے یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، بلکہ اس کی بات کو مان لینا بغیر دلیل کے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ پھر میں نے بتلایا تھا کہ انعمت علیہم میں انعام یافتہ لوگوں کے اندر صحابہ کرام بھی آتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جنہوں نے پیروی کی ہے وہ سب لوگ بھی انعام یافتہ لوگوں میں آتے ہیں۔ ائمہ مجتہدین ہیں وہ بھی انہی انعام یافتہ لوگوں میں آتے ہیں۔ تو جو بھی تقلید کے راستے کو اختیار کر رہا ہے تو وہ قرآن کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہے، کہ قرآن نے خود ہمیں رستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، نیک لوگوں کے رستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے، اور یہود و نصارہ کے رستے پر چلنے سے ہمیں ڈرایا ہے کہ ان کے رستے پر نہیں چلنا۔ یہ تو اس سورت کا کچھ خلاصہ تھا۔ مسئلے کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اب سورہ فاتحہ امام جب موجود ہو تو پھر سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس بارے میں ہمیں قرآن پاک کی ایک اور آیت رہنمائی دلاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی قرات ہو تو غور سے اس کو سنو، غور سے اس کو سنو۔ اسی لیے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں خاموش ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، غور سے سنو۔ بیچ میں بولنا بے ادبی ہے، بیچ میں بات کرنا بے ادبی ہے، بلکہ سننے کا حکم ہے کہ اب غور سے سنو۔ جب امام صاحب قرات شروع کر رہے ہیں تو حکم کیا ہوا کہ اب غور سے سنو۔ پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ امام آگے قرات کر رہا ہے تو تم بھی پڑھو، بلکہ حکم کیا مل رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کی قرات ہو تو غور سے سنو۔
اب نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ نماز ہے جس میں امام زور سے قرات کر رہا ہے، اس میں تو غور سے سنیں گے۔ دوسری وہ نمازیں ہیں جس میں امام آہستہ سے قرات کر رہا ہے، آواز نہیں آ رہی، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، خاموش نمازیں ہیں یہ۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، خاموش رہو۔ جس میں قرات ہو رہی ہے اس میں غور سے سنو، اور جس میں قرات ہو رہی ہے آواز نہیں آ رہی، اس کے لیے دوسرا حکم دے دیا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ یعنی قرات تو ہو رہی ہے امام صاحب کی، وہ تو پڑھ رہے ہیں، اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سکھایا۔ صحابہ میں سے پھر بڑے صحابہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے دو صحابی یعنی ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ تو اس لیے سب سے پہلے خلفائے راشدین کے عمل کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین نے جو نمازیں پڑھائی ہیں اور پڑھی ہیں تو ان کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود دین حضور سے سیکھا ہے، حضور کے پیچھے ساری عمر نمازیں پڑھی انہوں نے، جب سے مسلمان ہوئے، جب سے نمازیں فرض ہوئیں، حضور کی وفات تک وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی ہو گئے، کوئی بھی بڑے صحابہ میں سے ایسے صحابی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کرتا ہوا ہو، بلکہ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ جب امام قرات کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتْ، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ تو اور اگر پڑھنی ہی ہے، بولا اگر آواز نہیں آ رہی ہے تو فرمایا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل میں پڑھو، دل میں پڑھو۔ دل میں پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل میں جو پڑھنا ہوتا ہے اس میں ہونٹ نہیں ہلتے، وہ دل میں خیالات ہوتے ہیں، دل میں سوچ ہوتی ہے۔ جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہاں پر، ہمارے دل میں بہت ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی باہر، نہ اس میں ہونٹ ہل رہے ہیں، لیکن دل ہی دل میں تصور چل رہا ہے باتوں کا۔ تو اسی طرح اگر نماز میں دھیان پیدا کرنے کے لیے تیسری رکعت، چوتھی رکعت جس میں امام کی قرات کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اس میں پھر دل میں اگر خیال کرے سورہ فاتحہ کا، پڑھے نہیں زبان سے، ہونٹ نہ ہلائے، تو وہ جائز ہے کہ وہ نماز میں دھیان پیدا کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کا صرف تصور کر رہا ہے۔ تصور کرنے کو قرات نہیں کہتے، تصور کرنے کو پڑھنا نہیں کہتے، تصور کرنے کو سوچنا کہتے ہیں۔ سوچنے سے منع نہیں ہے، پڑھنے سے منع ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہ تو قرات سے متعلق تھا کہ قرات انسان کو امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ مجتہدین 4 ہیں جن کی مسلمان پیروی کر رہے ہیں اور ملکوں کے ملک ان کی پیروی کرتے ہیں۔ سعودیہ میں چلے جائیں، وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، ان کو حنبلی مسلک کہتے ہیں۔ افریقی ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل ہوتا ہے، وہ مالکی کہلاتے ہیں۔ ملائیشیا، انڈونیشیا، مصر کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی فقہ پر عمل ہوتا ہے اور وہ شافعی کہلاتے ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، افغانستان، یہ قریب قریب کے جتنے ممالک ہیں یہاں پر فقہ حنفی کا رواج ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کیا جاتا ہے اور حنفی کہلاتے ہیں۔ تو چاروں ائمہ میں سے کوئی بھی امام اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو پیچھے مقتدی قرات کرے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو خاموشی سے سنو، غور سے سنو۔
کسی فقہ میں یہ بات نہیں ہے کہ امام کے پیچھے امام قرات کر رہا ہے اور پیچھے والا بھی قرات کر رہا ہے۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب امام خاموش ہو جاتا ہے وَلَضَّالِّينَ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے اور سورت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا سانس بحال کرنے کے لیے وقت لیتا ہے، تو اس خاموشی کے درمیان اگر پڑھ سکتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو جو پڑھنے کے قائل ہیں وہ بھی امام کی قرات کے دوران پڑھنے کا حکم نہیں دیتے کہ امام کی قرات ہو رہی ہے اور پیچھے مقتدی کی بھی قرات چل رہی ہے، اس کا حکم نہیں دیتے، بلکہ وہ امام کی خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں کہ جب امام خاموش ہو تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ جب امام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، پوری مقتدیوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے اور وہ ذمہ داری کو اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی جو قرات ہے وہ اس کی بھی قرات شمار ہوگی۔ من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جس کا کوئی امام ہو اور اس کی پیروی میں نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی بھی قرات شمار ہوگی۔ یہ نہیں کہ مقتدی کی قرات نہیں ہو رہی، بلکہ امام کی قرات کے ساتھ اس کی مقتدی کی قرات ہو جائے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ اس مسئلے پر بحث کرنے کے لیے آئے اور آ کر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ ہم آپ سے فاتحہ کے بارے میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس مسئلے پر ہم آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا تم اتنے سارے لوگ ہو، پہلے یہ بتا دو کہ تم اپنے میں سے کسی ایک کو بڑا مقرر کرو جو مجھ سے بات کرے گا، میں اس کو سمجھاؤں گا تو تم کو سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی ایک آدمی مجھ سے بات کر لے تو میں اس کو مطمئن کروں گا تم سب سن رہے ہوگے، تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو انہوں نے سب نے متفق ہو کر ایک کو کہا کہ یہ ہم سب کی طرف سے بات کرے گا۔ پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا تم نے اس کو مقرر کر دیا سب نے اپنی طرف سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہم سب کی طرف سے نمائندہ ہے۔ کہا اس کی بات جو ہوگی وہ تم سب کی بات ہو جائے گی؟ اگر اس نے بات جو کہے گا وہ تم سب کی بات ہے؟ کہا ہاں ہم سب کی بات اب یہ کرے گا۔ کہا بس جس مسئلے کے لیے آئے تھے وہ تو حل ہو گیا۔ جب تم نے ایک کو آگے کر دیا ہے اور اس کی بات تم سب کی بات ہو گئی، تو مقتدیوں نے جب امام کو آگے کھڑا کر دیا اور اللہ کے سامنے وہ درخواست پیش کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وَلَضَّالِّينَ تک دعا پیش کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، تو اس کی درخواست سب کی درخواست کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی بات سب کی بات ہے، پھر سب کی ایک ہی بات ہے جس کے لیے اس کو آگے کیا ہوا ہے۔ تو وہ جب سب کی درخواست اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو پیچھے والے سارے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آہستہ سے کہیں یا زور سے کہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آمین سب کہتے ہیں۔ تو جب آمین کہتے ہیں تو درخواست پر آمین کہنا ایسا ہے جیسے محلے والوں نے ایک درخواست لکھی، سب کی اس پر سائن لے لیے، ایک درخواست پر سب کے سائن ہو گئے۔ سب کے سائن کا کیا مطلب ہے کہ یہ درخواست پورے محلے والوں کی طرف سے، جس کی بھی سائن ہے ان سب کی یہ درخواست ہے۔ آمین کہنا بھی گویا کہ اس پر مہر لگانا ہے، گویا کہ درخواست پر سائن کرنا ہے کہ امام صاحب جو دعا کر رہے ہیں ہم سب اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو جب دستخط سب نے ایک ہی درخواست پر کر دیے ہیں تو اب ہر ایک کو الگ الگ درخواست پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی، ایک ہی درخواست میں سب کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت تھی کہ انہوں نے ان کو آسان انداز میں سمجھا دیا کہ جب امام کو آگے کر دیا تو وہ امام کی جو قرات ہے وہ سب کی قرات ہے اور امام سب کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے۔ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ جب کوئی امام ہوتا ہے، کسی صحرا میں ہے، کسی جنگل میں ہے یا کسی اسٹیشن پر ہے، امام کا جو سترہ ہوتا ہے، سترہ اس کو کہتے ہیں کہ مقتدی اپنے سامنے کوئی چیز کھڑی کر دیتا ہے تاکہ آگے پیچھے سے اگر کوئی جانے والا ہو تو گناہ گار نہ ہو۔ تو امام اپنے سامنے اگر کوئی چیز کھڑی کر دیتا ہے، سترہ بنا لیتا ہے، تو اس کا جو سترہ ہے وہ سب کے لیے سترہ شمار ہوتا ہے۔ امام کا سترہ سب مقتدیوں کا سترہ ہے، تو پھر امام کی قرات سب کی قرات کیوں نہیں؟
جب اس کی آگے کھڑی ہوئی چیز لکڑی وہ سب کے لیے لکڑی بن گئی کہ اب دوسرے مقتدیوں کے سامنے اگر کوئی گزرے تو ان کو گناہ نہیں مل رہا، کیونکہ وہ امام کے سامنے سے نہیں گزر رہے۔ امام کا سترہ لگا ہوا ہے تو وہ گزرنا جائز ہو گیا، وہ آگے پیچھے گزر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب سترے کے پیچھے سے کوئی گزرے گا تو وہ جو اتنے سارے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں اس طرف اور اس طرف، تو ان کے سامنے سے بھی گزر رہا ہے، وہ صرف امام کے سامنے سے تو نہیں گزر رہا۔ تو جب وہ امام کے سامنے سترہ ہونے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہو رہا، تو اسی لیے نہیں ہو رہا کہ مقتدیوں کا سترہ وہ امام کا سترہ ہے، ورنہ تو پھر یہ مقتدیوں کے سامنے گزرنے سے گناہگار ہوتا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ سترے کی ضرورت ہوتی، ہر ایک کو اپنی اپنی لکڑی کھڑی کرنے کی ضرورت ہوتی، لیکن امام کی لکڑی سب کی لکڑی ہے، تو امام کی قرات بھی سبھی کی قرات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین کے بارے میں سنیں کہ آمین کہنا، آمین کے معنی کیا ہیں؟ آمین کے معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ اب درخواست پیش کی ہے امام صاحب نے تو سب کہہ رہے ہیں آمین، یعنی سب کہہ رہے ہیں اے اللہ تو قبول فرما۔ تو دعا ہے، آمین کا لفظ خود دعا ہے، اور دعا میں اصل کیا ہے کہ آہستہ آہستہ چھپکے چھپکے اللہ سے مانگا جائے۔ دعا تو آہستہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے انسان کا، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، سنانے کی چیز نہیں ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے، سنائی نہیں جاتی۔ سنائی وہاں جاتی ہے جہاں دوسروں کو سکھانا ہوتا ہے، جیسے جمعے میں بعض اوقات امام صاحب زور سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سب کے لیے، تو بعض دفعہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ سب کو دعا کا طریقہ سکھایا جائے کہ دعا میں کیا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تعلیم کے لیے دعا کبھی زور سے بھی مانگی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے صحابی کو تعلیم دینے کی غرض سے آمین زور سے کہا نماز میں، تاکہ پیچھے والے نئے صحابی کو پتہ چل جائے کہ آمین بھی کہنا ہوتا ہے، کیونکہ باقی صحابہ آہستہ آہستہ کہتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو، جو نئے صحابی تھے، یمن سے تشریف لائے تھے، اور چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی، تو اس صحابی کو سکھانا تھا کہ آمین بھی کہنی ہوگی، ولضالین کے بعد آمین بھی کہنی ہے۔ تو اس صحابی کو تعلیم دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں آمین فرمایا، ولضالین آمین، تاکہ وہ پیچھے والا جو نیا صحابی ہے وہ سمجھ جائے کہ ضالین کے بعد جب امام ضالین کہتا ہے تو پھر آمین بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو تعلیم کی غرض سے دعا سکھائی، لیکن باقی صحابہ جو سمجھ والے تھے وہ سمجھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی، حضرت عثمان غنی اور بڑے بڑے صحابہ، وہ اپنی نمازوں میں آمین زور سے نہیں کہتے تھے۔ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین جب زور سے کہا تھا تو کس لیے کہا تھا؟ وہ نئے صحابی کو سکھانے کے لیے کہا تھا، باقی صحابہ تو سیکھے ہوئے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نئے صحابی چلے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کی نمازیں دیکھ لیں، اس میں آمین کہیں بھی زور سے نہیں ملتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی زور سے پڑھنا تعلیم کے لیے ہوتا ہے، سکھانے کے لیے ہوتا ہے، وہ شریعت کے حکم کے طور پر نہیں ہوتا کہ شریعت کا حکم زور سے پڑھنے کا ہے، بلکہ وہ صرف ایک حکمت ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے زور سے پڑھی جاتی ہے۔ تو آمین اصل میں دعا ہے، اور دعا میں اصل حکم یہی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ، گر گڑا کر اور چھپکے چھپکے۔ خفیہ، خفیہ کسے کہتے ہیں؟ چھپکے سے کوئی کام کرے انسان، خفیہ طور پر کر لیا، تو خفیہ جو لفظ ہے وہ ہے ہی چھپ کے کرنے کا۔ تو دعا تو چھپ کر کرنا اور چپکے سے کرنے کی چیز ہے۔ تو چونکہ آمین کا لفظ بھی دعا ہے، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کے قول پر عمل فرمایا کہ جو صحابہ کہتے ہیں کہ آمین آہستہ پڑھنی چاہیے۔ تو یہ آمین آہستہ پڑھنا یہ بھی صحابہ اور نبی کا طریقہ ہے، یہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بنایا ہوا کوئی اصول نہیں ہے، بلکہ انہوں نے صحابہ اکرام کے ارشادات
اور حضور صحابہ کرام کے شاگردوں کے نمازوں کو دیکھا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور و فکر کیا، تو ان احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آمین چونکہ دعا ہے، اس لیے امام جب ولضالین کہے تو سب آمین کہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب امام ولضالین کہتا ہے اور اس پر پھر آمین کہتے ہیں مقتدی، تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں فرشتوں کی جو آمین ہے وہ زور سے ہے یا آہستہ ہے؟ ہمیں تو کسی فرشتے کی آمین کی آواز نہیں آتی۔ فرشتوں کا طریقہ کیا ہے؟ آہستہ سے۔ تو آمین کی موافقت فرشتوں کے ساتھ تب بھی ہوگی کہ جب آمین آہستہ سے کہی جائے گی تو بھی فرشتوں کی آمین سے کچھ ملتی جلتی ہے، مل رہی ہے ان سے۔ تو ایک تو ہے وقت میں مل جانا اور ایک ہے طریقے میں مل جانا۔ موافقت کہتے ہیں دو چیزوں کو کہ یہ اس کے موافق ہے۔ موافق کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت میں بھی اس کے ساتھ ہو، طریقے میں بھی اس کے ساتھ ہو، اس کا طریقہ اور اس کا طریقہ ایک ہو، اور اس کے کرنے کا اور اس کے کرنے کا وقت ایک ہو، کہتے ہیں موافق ہے۔ تو فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت تب ہوگی کہ فرشتے آمین جس وقت کہہ رہے ہیں اسی وقت یہ بھی زمین پر آمین کہہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے سے متعلق چند مسئلے تھے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ حدیثیں دو قسم کی آتی ہیں، ایک وہ حدیث ہے جن میں آتا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، اور حدیثیں اس قسم کی بھی آتی ہیں کہ جس کا امام ہو تو اس امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ دونوں قسم کی حدیثیں۔ تو ہم اس کی تقسیم یوں کرتے ہیں کہ وہ حدیثیں جن میں فاتحہ کا ذکر آیا ہے کہ فاتحہ کے ضروری ہے نماز میں، فاتحہ کی بھی قرات نہیں کی نماز نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں یہ اکیلے پڑھنے والے کے لیے ہے، منفرد۔ نمازیں دو طرح کی ہے، ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک ہے اکیلے نماز پڑھنا، دونوں کا طریقہ الگ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کریں جن میں آیا ہے کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے، تو امام کی فاتحہ اس کی فاتحہ، امام کی سورت اس کی سورت ہے، امام کا سترہ اس کا سترہ ہے۔ اور جب اکیلے انسان اپنی نوافل پڑھ رہا ہے یا سنتیں ادا کر رہا ہے یا جماعت نکل گئی ہے اکیلے پڑھ رہا ہے تو اب ان حدیث میں غور و فکر کرے جس میں آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، یعنی فاتحہ کی قرات ضرور کرے، سورت بھی پڑھنی ہے پر فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ تو نمازیں دو طرح کی ہیں، جماعت والی اور اکیلی۔ تو احادیث بھی دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن میں فاتحہ کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے اور ایک وہ ہیں جن میں خاموش رہنے کا ذکر آیا ہے۔ تو اس طرح تقسیم کر کے جب انسان ساری احادیث پر نظر دوڑاتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری حدیثیں جماعت کی نماز کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کچھ حدیثیں جماعت کی نماز کا حکم سمجھا رہی ہیں اور کچھ احادیث اکیلے کی نماز کا حکم سمجھاتی ہیں۔ تو جس طرح میں نے یہ بتلایا تھا کہ قرآن میں جو حکم آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، دو حکم اللہ نے دیے، ایک غور سے سننے کا حکم دیا، ایک خاموش رہنے کا حکم دیا۔ میں نے اس میں بتایا کہ نمازیں دو طرح کی ہے، ایک وہ نماز ہے جس میں امام زور سے قرات کرتا ہے تو اس کے لیے پہلا حکم ہے استمعوا لہو، غور سے سنو۔ دوسری وہ نماز ہے جس میں امام خاموشی سے قرات کر رہا ہے، اس کے لیے پھر اللہ نے آگے دوسرا حکم دیا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ تو جس طرح وہاں قرآن میں دو حکم دیے ہیں اس طرح حدیثیں بھی دو طرح کی ہیں، امام والی حدیثیں بھی ہیں اور مقتدیوں کی اکیلی نمازوں والی حدیثیں بھی ہیں۔ تو لہذا جو انسان حدیثوں میں فرق نہیں کرتا، فرق وہی کرے گا جس کی نظر ساری حدیثوں پر ہوگی۔ جس کی نظر صرف ایک حدیث پر ہوگی وہ فرق نہیں کر سکے گا کہ یہ حدیث سب کے لیے ہے یا صرف امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہے یا مقتدی کی نماز کے لیے۔ تو جب انسان ساری ہی حدیثوں پہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیثیں کچھ امام کے متعلق ہیں، جماعت کی نماز سے متعلق ہیں، اور کچھ قرات کی حدیثیں اکیلے آدمی کی نماز سے متعلق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اس شخص کو جو
دین کی باتوں میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت میں غور و فکر کرتا ہے، جس کی نظر وسیع ہوتی ہے۔ اب چونکہ ہر ایک کی نظر اتنی وسیع نہیں ہے، نہ میری تمام احادیث پہ نظر ہے، نہ آپ میں سے کسی شخص، کوئی یہ شخص ایسا ماہر ہے کہ جس کی ساری ہی حدیثوں پہ نظر ہو اور جس کی ساری ہی قرآن کی آیتوں پہ نظر ہو۔ جب ہم لوگ کمزور ہیں اس معاملے میں تو ہم پھر ماہر جو امام ہوتا ہے، ماہر عالم ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، کہ جو قرآن اور سنت کا ماہر ہے، جس کی نظر قرآن کی سب آیتوں پر ہے اور جس کی نظر تمام حدیثوں پر ہے، ہم پھر اس کی پیروی کرتے ہیں، کہ جو وہ بات کہتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ یہ ماہر آدمی ہے، یہ غلط نہیں کہے گا۔ ہم کمزور ہیں، ہماری نظر قرآن اور سنت کے سارے ذخیرے پر نہیں ہے، لہذا ہم صحیح راستہ تلاش نہیں کر سکیں گے۔ جس کی نظر سب پر ہے، جو ماہر ہے، ماہر کی بات پر عمل کر لے گا انسان تو ٹھوکر نہیں کھائے گا، غلط نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صرف قرآن کو خود پڑھ لینے سے انسان دین نہیں سیکھ سکتا، اور حدیث کے ترجمے پر پڑھ لینے سے دین نہیں سیکھ سکتا۔ دین کے راستے پر چلنا ہے تو پھر قرآن اور سنت کے جو ماہر ہیں ان ماہرین کی بات پر عمل کرنا۔ ماہر کی بات پر چلے گا تو صراط الذین انعمت علیہم پر عمل ہوگا، کہ ان لوگوں کے راستے پہ چل رہا ہے جن پر اللہ نے انعام فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق ضروری باتیں تھیں، چند مسائل تھے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ امہ سپارے کی صورتوں سے ہم شروع کریں گے، کیونکہ امہ کی صورتیں جو ہیں وہ ہم نمازوں میں سنتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں آخر سے شروع ہو رہی ہیں وہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، نمازوں میں سنی جاتی ہیں۔ تو اگر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے تو جب امام صاحب قرات کریں گے تو پیچھے مقتدی کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو نماز میں توجہ اور دھیان اس کا اور بٹے گا، اس کا دل اور لگے گا کہ مجھے اس چھوٹی صورت کا، یہ ویسے تو یاد تھی لیکن اس کا مطلب یاد نہیں تھا، اب میں نے اس کا مطلب بھی سن لیا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم آخری سپارے میں سے آخر سے شروع کریں گے، تاکہ ہمیں نمازوں کے اعتبار سے بھی فائدہ حاصل ہو۔ پھر جب وہ سلسلہ آگے چلے گا اور امہ سپارہ پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم پھر شروع کریں گے، کوشش کریں گے سورہ بقرہ سے پھر آگے شروع کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمنا وذہاب حزننا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ